استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے مسلمان کو ایمان کے ساتھ سب سے بڑی جو دولت عطا کی وہ یقین کی ہے۔ یقین جتنا پختہ ہو اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر، یقین جتنا پختہ ہو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، یقین جتنا پختہ ہو اللہ تعالی کے کیے گئے وعدوں پر، آدمی کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، آدمی کو ایمان کا لطف آتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے، ایمان کی چاشنی آتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الایمان الیقین کلہ، ایمان تو نام ہی یقین کا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے سچ ہے۔ جیسے مرنا برحق ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے ایک بار پھر پیدا ہونا ہے، ایک بار پھر اٹھنا ہے، ایک بار پھر اللہ نے ہمیں حیات عطا کرنی ہے، جسے حیات کاملہ کہتے ہیں، حیات مطلقہ کہتے ہیں۔ آخرت کی وہ حیات دنیا کی زندگی سے زیادہ مکمل ہوگی، زیادہ کامل ہوگی۔ جس طرح ہمیں سورج کے نکلنے کا یقین ہے، ایک مسلمان کو اس سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یقین کی یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر آخرت پر ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو اللہ کی پیشی پر، اللہ کے سوال پر، اللہ ہمارے جواب پر، حساب و کتاب پر، تو پھر آدمی سے گناہ کیوں ہو؟ اللہ تعالی نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے یقین پر۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو اللہ کی پیشی سے ڈر گیا، جسے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور اللہ کی پیشی سے ڈرنا کا نتیجہ کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا،
وہ خواہش کی نہیں مانے گا، اللہ کی مانے گا، وہ خواہش کی نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، وہ برادری کی نہیں مانے گا، وہ اللہ رسول کی مانے گا، وہ رواج کے پیچھے نہیں چلے گا، وہ اللہ کے رسول کی مانے گا، وہ لوگوں کی خواہشات نہیں اللہ رسول کی ماننے گا، اللہ رسول کی حکموں پر چلے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے فرمایا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے جس کا یقین ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، جس کا یقین ہے، اور اس یقین کے نتیجے میں وہ خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چاہتوں سے بچاتا ہے، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے۔ جو میرا رب چاہے گا میں تو وہ کروں گا، ساری دنیا راضی ہو، ساری دنیا ناراض ہو، اگر میرا اللہ ناراض ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ساری دنیا راضی ہو، ساری دنیا ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ساری دنیا دوست ہو یا ساری دنیا دشمن ہو، اللہ نے یہ کام کرنے کا وعدہ کیا، حکم دیا ہے، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی، اور انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے صحابہ کو یقین پیدا کیا، ان کے دلوں میں کامل یقین پیدا کیا۔ نبیوں کے دلوں میں کامل یقین ہے اللہ کے وعدوں پر، حالات کچھ بھی ہوں نبیوں کا یقین پختہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی پوری بادشاہتیں دکھائیں تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا، زمینوں کا نظام کیسے چل رہا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ ان کا یقین پہلے بھی تھا لیکن یہ دیکھ کر ان کا یقین بڑھ گیا، ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ جب آدمی کا اللہ پر یقین ہوتا ہے تو اللہ نہ نظر آنے والی چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کے یار اور دوست، خلیل اللہ آپ کا لقب ہے۔ اپنا تن من دھن وطن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، بیوی بچوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ نے بھی ان کے ناز اٹھائے۔ اللہ کے لیے برادری کو چھوڑا، اللہ کے لیے والدین کو چھوڑا، اللہ کے لیے علاقے کو چھوڑا، اللہ کے لیے وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکر لی۔ کوئی چھوٹی بادشاہت نہیں تھی نمرود کی، نمرود پوری روئے ارض کا بادشاہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے تاریخ میں جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکمرانی کی۔ ان میں 2 کافر گزرے ہیں، 2 مسلمان گزرے ہیں۔ اللہ نے 2 کافروں کو بھی پوری زمین کی حکومت دی تاکہ ان کا انجام بھی دنیا دیکھ لے۔
اور 2 مسلمانوں کو بھی اللہ نے پوری زمین کی حکومت دی تاکہ ان کی قدردانی اور شکر کو دنیا دیکھ لے، ان کی عاجزی کو دیکھ لے۔ بادشاہت ملے تو متکبر نہ بنو، انسانوں کو انسان سمجھو، لوگوں کے خونوں سے نہ کھیلو۔ تاریخ میں 4 بادشاہ گزرے ہیں ایسے، 2 کافر، ایک بخت نصر تھا، ایک نمرود تھا۔ نمرود وہ ہے جس کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مقابلہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا۔ قرآن میں اس مناظرے کا ذکر موجود ہے۔ اور 2 مسلمان گزرے ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور ایک حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کہف کے آخر میں آتا ہے۔ انہوں نے پوری زمین کے سفر کیے، مغرب کا سفر کیا، شمال کا سفر کیا، زمین کے آخری کونے تک گئے۔ یاجوج اور ماجوج ایک قوم تھی جو لوگوں کو کے مال اسباب لوٹ کے لے جاتی تھی، ان کو دیوار دے کر بند کیا، سد ذوالقرنین تعمیر کی، جس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ اس نمرود سے مقابلہ ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن یقین پختہ تھا ابراہیم اکیلے ہیں، نمرود کے ساتھ پوری روئے ارض ہے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا کی۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کے دماغ میں تکبر بھرا ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، سزائے موت کے مجرم کو اس نے رہا کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بڑی عجیب بات فرمائی، یقین جو پختہ تھا اللہ کی ذات پر۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا پروردگار روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ روئے ارض کے بادشاہ کے سامنے پوری جرت اور یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا یہ مقدمہ پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر ہکا بکا ہو گیا، حیران پریشان لاجواب ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن سکا۔ جب کوئی جواب نہیں بنا تو کہتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا چیخا جلاؤ اور اس کو آگ لگا دو، اس کو جلا ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھو، ان کا یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا، بولو نہیں، نفع دینے والا کون ہے؟
نقصان دینے والا کون ہے؟ یہ دل میں بیٹھا ہوا تھا. بادشاہوں کے پلے کچھ نہیں، حکمرانوں کے پلے کچھ نہیں، دولت مندوں کے پلے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. میرا اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی. اللہ مارنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ بچانے پہ آئے تو کوئی مار نہیں سکتا. یہ یقین دل کے اندر ہو، بہادر بن جاؤ گے. نبیوں نے یہی یقین پیدا کیا. انہوں نے آگ کا چیخا جلایا، کئی میل تک آگ کے شعلے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کے ساتھ باندھا، پتھر کو منجیق اور توپ میں رکھا، اس لیے کہ آگ کے شعلے اتنے تیز تھے کہ جو پھینکنے جائے گا وہ بھی جل جائے گا. اس لیے یہ تدبیر سوجھی، منجیق اور توپ کے پتھر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر فائر کیا تاکہ ابراہیم آگ کے اندر چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ یقین تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے میں بچاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈال رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہیں، یقین جو پختہ ہے. فائر کر دیا، زمین و آسمان کی مخلوقوں کی چیخیں نکل گئیں. اللہ کا یار آگ میں جا رہا ہے. جبریل آئے، فرمایا حضرت میرے لیے حکم. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ خود آیا ہوں. فرمایا میرا اللہ مجھے کافی ہے. یہ اللہ پہ یقین ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے چیخے میں یقین کے ساتھ ایک دعا کی. نبیوں نے مشکلات میں یقین کے ساتھ یہ دعا کی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی مشکلات میں یہ دعا کی، اللہ سے یہ دعا کی جو قرآن کریم بتا رہا ہے. سورہ آل عمران میں ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی کے صحابہ کی بھی یہی دعا ہے، حضور کی بھی یہی دعا ہے. اور حضور فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے چیخے میں بھی یقین کے ساتھ یہی دعا کی. ارے میاں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو اور کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے. کون کافی ہے؟ موحد بنو، مشرک نہ بنو. فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد. قرآن کہتا ہے اللہ مدد، حسبنا اللہ، ہمیں کون کافی ہے؟ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور ہمارا وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے، ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے، ہمیں تکلیفوں سے بچانے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ کو بھی ڈرایا گیا، صحابہ نے یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. اس مشکل کی گھڑی میں اللہ نے انہیں نعمت بھی دی، اللہ نے ان پر فضل بھی فرمایا. لم یمسسہم سوء، کوئی کافر کا بچہ ان کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکا، بلکہ
اس میدان جنگ میں، اس مشکل کی گھڑی میں اللہ نے انہیں غنیمتیں بھی عطا کی، میرے اللہ نے انہیں مال تجارت کا منافع بھی عطا کیا۔ یقین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے آگ کے چیخے میں کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ دعا یاد کرو، بولو سارے، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ بھی بڑے سے بڑی مشکل میں یہ پڑھا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 313 دفعہ پڑھ کے دعا مانگو، اللہ ہر مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اعلان آ گیا آنن فانن، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خبردار او آگ، خبردار، تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے لیے تو نے گلزار بن جانا ہے۔ آگ گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پر ایمان اور یقین کی وجہ سے۔ یقین بڑی چیز ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی، دنیا ساری دشمن ہے، لیکن اللہ پہ اتنا پختہ یقین رکھو کہ میرا اللہ قادر ہے، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ یہی تعلیم سب نبیوں کی تھی، اور سب نبیوں کا یقین پختہ تھا۔ قیامت نہیں آئی لیکن یقین پختہ تھا، قیامت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ درخواست کر لی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار میرا تو یقین ہے کل قیامت میں مردے اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، مجھے دنیا میں بھی دکھا دے تاکہ میرا یقین اور بڑھ جائے، میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا یہ کیوں سوال کر رہے ہو، آخرت پہ ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان نہ ہو، قیامت پر میرا ایمان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان ہے قیامت پر، یوم آخرت پر، یوم حشر پر، بعث بعد الموت پر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر، پیش ہونے پر، جنت پر، جہنم پر، پل صراط پر، اعمال کے ترازو پر، اعمال کے وزن پر، وزن اعمال پر میرا پکا پختہ ایمان ہے، لیکن دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یقین میں اضافہ ہو جائے، دل کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے اور پکا یقین ہو جائے۔ جن کے یقین ہوتے ہیں اللہ پھر ان کو دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا میں دکھاتا ہوں، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میری قدرت میں سب کچھ داخل ہے، میں علی کل شیء قدیر ہوں، ابھی دکھاؤں گا۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك، میرا خلیل 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، 4 پرندے پکڑو۔ مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرندے حاصل کیے، کبوتر، کوا، مور، بعض روایات میں گدھ بھی آیا ہے۔ 4 پرندے
اللہ نے فرمایا ان 4 پرندوں کو پالو، ان کو مانوس کرو، جب ان کو بلاؤ آ جائیں، جب ان کو بھیجو چلے جائیں، جیسے پرندے گھروں میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ مرغا بھی بعض علماء نے لکھا ہے ان میں ایک مرغا بھی تھا۔ 4 پرندے، مرغ، مور، گدھ یا کوا، گدھ یا کوا اور کبوتر، ان پرندوں کی اپنی اپنی وصف ہے۔ مور میں تکبر ہوتا ہے، حسین پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ ہے، ناچتا ہے، پر پھیلا لیتا ہے، کسی پر اس کی تک نہیں پڑتی۔ مرغ میں شہوت ہے، خواہشات کوٹ کوٹ کر مرغ میں بھری ہوئی ہیں۔ گدھ میں ہرس ہے، لالچ ہے اور حرام خور ہے، گدھ حرام پہ آتا ہے۔ اور کوے میں ہرس ہے، اشارہ تھا کہ ابراہیم ان 4 گندگیوں کو ہر مسلمان دل سے نکال دے، اس لیے میں ابھی ان کو ذبح کرواؤں گا۔ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ہو گئے مانوس، اب ان کو ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، مور ذبح ہو گیا، مرغ ذبح ہو گیا، کوا، گدھ یا کبوتر ذبح ہو گئے۔ پرندے 4 ہیں، تعیین میں اختلاف ہے۔ آل اللہ کہتے ہیں یہ 4 پرندے ذبح کروا کر اللہ نے یہ بتلا دیا مسلمانوں کوے کی طرح لالچی نہ بننا، اس لالچ کو ذبح کرو گے تو یقین پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا۔ کوے کی طرح لالچی نہ بنو، گدھ کی طرح حرام خور نہ بنو، وہ حرام کھاتا۔ اس اپنی گندی وصف کو ذبح کرو، حلال کھانے والے بنو، حرام کھانے والے نہ بنو۔ حلال میں لذت ہے، برکت ہے، اعمال ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہیں، جنت ہے، اور حرام کے اندر خباثت ہے، گندگی ہے۔ رزق حرام کے اندر اعمال سے محرومی ہے، رزق حرام کی وجہ سے اولاد میں بغاوت ہے، بیوی میں نافرمانی ہے، بغاوت ہے، رزق حرام کی وجہ سے جہنم ہے۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں نا، یہ جسم کو لگتی ہے نا، بوٹی بنتی ہے، گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا لن يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے بنائے۔ وہ بوٹیاں، وہ ہڈیاں، وہ ڈھانچہ جو رشوت کے مال سے بنا، خیانت کے مال سے بنا، کرپشن کے مال سے بنا، چوریوں کے مال سے بنا، دوسروں کے حق تلفی سے بنا، بہنوں بھانجوں بھانجیوں کی جائیدادوں سے بنا، یتیموں کے مالوں سے بنا، ناجائز منافع خوری سے بنا، قرضہ لوگوں کا ہڑپ کر گیا اور اس سے بنا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جہنم میں جلے گا، یہ جہنم میں جلے گا۔ حرام کی نحوست ہے۔
اور حرام کے ساتھ اللہ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے، اور حلال کے ساتھ اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو کلوا من الطیبات، طیب طاہر پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پہلے فرمایا کلو من الطیبات، رزق حلال پاکیزہ کھاؤ، پھر فرمایا عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا رزق حلال ہوگا، اعمال اچھے خود بخود جسم سے سرزد ہوں گے، نکلیں گے۔ اور اگر اعمال رزق خراب ہے، حرام ہے، بابا جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ کھیتی گندم کی کاشت کرو گے تو گندم نکلے گی، چاول کی کاشت کرو گے تو چاول نکلیں گے، باجرہ کاشت کرو گے تو باجرہ آئے گا، مکئی کاشت کرو گے تو مکئی کاٹو گے۔ یہ بھول جاؤ کہ کاشت تو کرو مکئی کو اور تمہیں ملے گندم، یہ بھول جاؤ۔ یہ نظام قدرتی نہیں ہے، نظام کائناتی نہیں۔ اپنے گھر میں ماحول بناؤ حرام کا، اور امید رکھو اولاد نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، صالح ہوگی، تہجد گزار ہوگی، نمازی ہوگی، لوگوں کی عزتوں کی رکھوالی ہوگی۔ این خیال است و محال است و جنو، یہ ناممکن ہے۔ حرام حرام کو لائے گا، حرام حرام کو اگائے گا۔ بابا یہ جو رزق ہے یہ بیج ہے، حلال بیج حلال کھیتی، نیک اعمال حرام بیج حرام کھیتی، گندے اعمال برے اعمال۔ اس لیے کرپشن اس دور کا بڑا ناسور ہے، چوری، بددیانتی اور خیانت، سود، یہ دو ایسی خباثتیں ہیں کہ شاید کوئی ان سے بچ رہا ہو۔ استغفار کیا کر، حتی الامکان بچو اور استغفار کرو۔ جس کا دینا ہے حق دے نہیں رہے تو کرپشن کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، سرکاری بجلیاں چوری کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، گیس چوری کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، کسی کا قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر رہے، خیانت کر رہے ہو، کسی کا حق دینا ہے، باپ دادے نے دینا تھا، وراثت کے تم مالک ہو، اس کا حق باپ دادے کا حق ذمیہ حق نہیں دے رہے، خائن ہو، چور ہو، یہ بددیانتی ہے۔ اور قرآن نے دیانت کی کتنی تاکید کی ہے۔ اور خائن، چور، کرپٹ کی کتنی قرآن نے مذمت کی۔ ان اللہ لا يحب كل خوان اسیم، اللہ کرپٹ اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ کا حکم ہے امانت داروں کے سپرد کرو۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، لوگوں کا حق دبا کے آؤ گے، چوریاں کر کے آؤ گے، کل قیامت میں اپنے کندھے پہ اللہ کے سامنے اٹھا کے لاؤ گے۔ پوری دنیا دیکھنے والی ہوگی، پوری کائنات دیکھنے والی ہوگی۔ قرآن تو کہتا ہے خائن کے طرفدار بھی نہ بنو، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، طرفدار بھی نہ بنو، اس کے وکیل بھی نہ بنو، اس کا ساتھ بھی نہ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ بنا رہے ہیں۔ مرغ ذبح کر دیا، اشارہ کیا شہوت نکالو، ناجائز خواہشات دلوں سے نکال دو۔
کوا ذبح کروایا، اشارہ کیا ہرس نکالو، گدھ ذبح کروایا، اشارہ کیا حرام خوری دل سے نکالو، حرام خور نہ بنو۔ ذبح ہو گئے، اللہ نے فرمایا اب ان کی بوٹیاں مکس کر دو، مکس ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اب مختلف پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دو، مکس کر دو ان چاروں پرندوں کا گوشت، کچھ اس پہاڑ پر، کچھ اس پہاڑ پر، کچھ اس پہاڑ پر، کچھ اس پہاڑ پر ڈال دیا۔ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ قیامت میں اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ میں تمہارا یقین بنا رہا ہوں، تمہارا ناز ہے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب یہ جو کیما بنا ہوا ہے چار پرندوں کا اور مکس ہوا ہے، ایک پرندے کی ٹانگ، دوسرے پرندے کا سینہ، تیسرے پرندے کا کلیجہ، چوتھے پرندے کی تلی۔ لو بھائی یہ چار پرندوں کے مختلف اعضاء، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، پہاڑوں میں بھی فاصلے ہیں۔ ثم ادعوہن، اب ان کو بلاؤ۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر کہا او مور، جیسے پرندوں کو بلاتے۔ مانوس تو پہلے تھے نا، اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا ان کو مانوس کرو۔ نام لیتے تھے، مور دوڑتا آتا تھا، نام لیتے تھے، مرغ آ جاتا تھا، پرندے آ جاتے تھے۔ فرمایا اب ان کو بلاؤ، سنوانا ہمارا کام ہے۔ مردوں کو سنوانے والا کون ہے؟ خود نہیں سنتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ یہ ایک خرق عادت کام رب کہتا ہے میرا ہے میرے حبیب، آپ کا نہیں۔ مردوں کو میں سنوا سکتا ہوں، آپ نہیں سنوا سکتے۔ یہاں بھی اللہ نے سنوایا ان پرندوں کو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ۔ یأتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ کوئی بوٹی کسی پہاڑ سے، کوئی بوٹی کسی پہاڑ سے، کوئی جز کسی پہاڑ سے، مرغ الگ ہو گیا، مور الگ ہو گیا، کوا الگ ہو گیا، کبوتر الگ ہو گیا، اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے کہا آپ یقین بنا لینا کہ اللہ غالب بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں۔ یقین پیدا کرو اللہ پر۔ آج ہمارے اندر سے یقین نکل گیا، اس لیے ہمارے ایمان نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق غار میں ہیں، اوپر ابو جہل کا قافلہ آ گیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے راستہ کوئی نہیں، ماہی بے آب کی طرح صدیق تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ آ گئے، حضرت وہ اوپر کھڑے ہیں، ایک قریب پیشاب کرنے بیٹھ گیا، نظر آ رہا تھا اندر سے۔ میرے نبی کا یقین دیکھیے، یقین دیکھیے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جانے اور اس کی قدرت جانے، اس کا وعدہ ہے، ہمارا یقین ہے، اور اللہ نے بچایا، پھر بچایا کہ نہیں بچایا؟ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر روانہ ہے، آگے دریا آ گیا، بحر قلزم، پیچھے فرعون گھوڑوں پہ سوار ہو کر لشکر کے ساتھ آ گیا، قوم تڑپنے لگی۔ انا لمدرکون، موسیٰ کہاں پھنسوا دیا، آگے موجیں پیچھے فوجیں۔
آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھو. قال کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین. وہ کہہ رہے تھے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. موسیٰ کا یقین کس پر ہے؟ اونچا بولو. اللہ پر یقین ہے. کلا ہرگز نہیں پکڑے گئے. غلط کہتے ہو پکڑے گئے. یہ پکڑنے والا دیکھو تو صحیح خود کیسے اللہ کی پکڑ میں آتا ہے. یہ خود کیسے ہمارا شکار کرنے والا دیکھو تو صحیح خود کیسے شکار ہوتا ہے. بچانے والا کون ہے؟ یقین رکھا کرو. اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا کرو. اللہ کی باتوں پہ یقین رکھا کرو. آج مسلمانوں سے یقین نکل گیا ہے. اللہ کا فرمان پکا سچا، اللہ کے وعدے پکے سچے، اللہ کے نبی کے وعدے پکے اور سچے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم انسان گزرا ہے تاریخ میں. بنو ثقیف میں سے تھا. 70,000 انسانوں کا قاتل ہے. صحابہ کا قاتل ہے. تابعین کا قاتل ہے. اللہ بخش دے اس کی مرضی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت انس تو خادم رسول ہے. 10 سال حضور کی خدمت کی. کہتے ہیں جب حضور مدینے آئے تو میں 10 سال کا تھا. دنیا سے گئے تو یہ 20 سال کے تھے. رازدان بھی تھے. حضور کا کام کرتے تھے. تیری کتنی عمر ہے بھائی؟ کتنے سال کے ہو؟ حضرت انس 10 سال کے تھے اور 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حجاج بن یوسف نے بلایا میرے گھوڑے دیکھو. حضرت انس نے گھوڑے دیکھے. کہنے لگا میرے گھوڑے اچھے ہیں یا حضور کے گھوڑے اچھے تھے؟ بڑی جرت کی بات کی اس نے. گستاخی کی اس نے. توہین کی. حضرت انس آپے سے باہر ہو گئے اور اس کو کھری کھری سنائی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے گھوڑوں کا موازنہ حضور کے گھوڑوں سے کرتا ہے. یہ تو ظالم تھا. اس نے کہا اگر امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے تیری سفارش نہ کی ہوتی میں تجھے ابھی قتل کروا دیتا. حضرت انس سے کہنے لگا اور کئی صحابہ کو قتل بھی کر چکا تھا. حضرت انس نے فرمایا خدا کی قسم تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہو نا سبحان اللہ. یہ جرت تب پیدا ہوتی ہے جب اس پر یقین ہو. تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. میں کہا کیوں نہیں کر سکتا قتل؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے میرے آقا نے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا انس یہ دعا صبح پڑھ لو شام تک کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور شام کو پڑھ لو صبح تک کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بادشاہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. مجھے اس پر 100% یقین ہے. آج میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے اس لیے حجاج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. یہ یقین ہے. اس نے کہا وہ دعا مجھے بتاؤ. حضرت انس نے فرمایا تجھے نہیں بتاؤں گا. حضرت انس کے ایک شاگرد تھے ابان. پھر انہوں نے وہ دعا بتائی لوگوں کو. میں نے اپنا ایک کتاب سے لکھا ہے چھوٹا سا صبح شام کی مسنون دعائیں، اس میں وہ دعا مذکور ہے. فرمایا یہ جو دعا پڑھ لے صبح اس کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی. بسم اللہ خیر الاسماء. بسم اللہ رب الارض والسماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ دا.
بسم اللہ افتتحت علی اللہ توکلت اللہ واللہ ربی لا اشرک به احدا اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقتہ واحترس بک منہن واقدم بین یدی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی. فرمایا میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی، مجھے دشمن میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. یقین پیدا کرو اللہ پر، اللہ کے نبی کی پر، اور قرآن پر اور قرآن کے وعدوں پر. اللہ مجھے اور آپ کو یہ یقین نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. درس قرآن www.درسقرآن.com